شروع اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے۔ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ میں ہوں محسن نواز، میں ہوں جہاں آرا۔ لائے ہیں آپ کے لیے اپنا ویکلی شو جس پر آپ سے باتیں ہوتی ہیں خیال کی بھی اور جذبات کی بھی، اور خیالات اور جذبات کو سمجھ لینے کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہم سفر رہتے ہیں، اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنے کالز کے ذریعے اور اپنے ان پیغامات کے ذریعے جن کے ذریعے آپ اپنا یا اپنے کسی پیارے کا مسئلہ ہم سے کرتے ہیں ڈسکس، اور راہ ہموار ہوتی ہے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے خیروفیت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر پہ ہمیشہ رحمتوں کا سایہ رکھے اور آپ کے لیے اپنی نعمتوں کی نوازشات رکھے، آمین۔ آمین۔ جی، کیا حال چال ہے آپ کا میں جہاں؟ بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ بتائیں؟ بہترین الحمدللہ۔ آج تو آپ کو پتہ ہے ہماری عوام، ناٹ آج بلکہ کافی دنوں سے پاکستانی عوام بہت خوش ہے۔ ہاں، ریزن آپ بتائیں مجھے۔ پاکستان عالمی امن کے لیے کوششوں میں دنیا کی خبروں میں سب سے نمایاں اور ممتاز ملک بن کے ابھرا، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے جو پاکستانی ہیں ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا۔ الحمدللہ۔ اور پاکستان جس کا نام منسوب کرتے تھے کچھ دشمن عناصر دہشت گردی سے، ایسی موضوعات سے جو کہ پاکستان کو خواہ مخواہ وہ متنازع بنانا چاہتے تھے، جی۔ تو ایک دم سے قدرت کی مہربانی یوں ہوئی کہ موقع نکلا بین الاقوامی سیاست میں، اور عالمی منظر نامے پر پاکستان کا نام ابھرا۔ اس جنگ و جدل کی کیفیت میں ایک معاہدہ کروانے میں، جو کہ پاکستان کی بڑی بہترین کوشش سامنے آئی۔ بالکل، اور یہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ فخر کا ایک مقام ہے، جی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسی خوشی ہے جو کافی لمبے عرصے سے ہمیں بین الاقوامی جو ایک سطح پہ نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ ایک موقع ملا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بھرپور انجوائے کرنا چاہیے۔ کل تک بھی کافی کنفیوژن تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بینگ پاکستانی بہت عرصے سے کچھ چیزیں، یعنی میں اپنے بچپن سے سن رہی تھی کہ گرین پاسپورٹ پہ بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک مذہبی، کیونکہ ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، بہت زیادہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں میز جو بھی ہمارا ریلیجن ہے۔ مگر ابھی جو اسلام نے اصل میں جو درس دیا تھا، یعنی امن و سلامتی کا، ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں۔ اصل تو یہی پیغام ہے نا۔ جی، دنیا میں کسی ایک انسان کی زندگی کو بھی اگر آپ سے نقصان پہنچتا ہے تو آپ نے گویا پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا، اور ایک انسان کا بچانا آپ کے ہاتھوں سے وہ پوری انسانیت کے بچنے کے مصداق ہے۔ تو آپ اگر دنیا میں زندہ اور باشعور ہیں تو میرے خیال ہے آپ سلامتی اور خیر کے پہلو ہی میں کنٹریبیوٹر بنیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص شعور رکھتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، اور یہ جو ہم سب لوگ اپنی عارضی زندگی کے اندر ایک خاص عرصہ حیات لیے یہاں گھومتے پھرتے ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کے نام کی روشن کرنے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، عزت و وقار کے لیے کام کرتے ہیں، تو اصل میں تو یہ سب کچھ تو ایک روٹین کا کام ہے ہی، لیکن جو رہ جانے والے نقشے پا ہیں وہ آپ کے بنتے ہیں اس چیز سے کہ آپ نے اپنی اس روٹین والی باقی لوگوں سے ملتی جلتی زندگی کے دوران فرق کیا دیا معاشرے کو، سوسائٹی کو، زندگی کو، لوگوں کو اور اس دنیا کی تاریخ کو۔ تو تاریخ رقم کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اگر اس صلاحیت کو پہچانیں کہ آپ بھی کچھ یونیک کر سکتے ہیں، آپ بھی کچھ مختلف کر سکتے ہیں اپنے مختلف کو پہچان کر۔ بالکل محسن صاحب۔ اچھا، یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہمیں قطع نظر کہ ہم کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، کس علاقے سے ہیں، ہمیں میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے اور ایکنالج کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اکنالج نہ کرنا یا اپریشیٹ نہ کرنا، یہ مائنڈ سیٹ ایک بڑا عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پایا جاتا ہے لوگوں میں۔ یعنی اپنی مرضی کی کچھ چیزوں پہ یا باتوں پہ لوگوں کو لگتا ہے جو انہیں اچھی لگیں تو اس کو وہ اکنالج کرتے ہیں، مگر جو چیز ذرا سا بھی انہیں لگے کہ وہ بائسڈ ہیں تو اسے اکنالج نہیں کرتے، جبکہ پوری مطلب 10 مزید لوگ اسے اکنالج کر رہے ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ کل میں ایک پڑھی تھی 21 ایسے لوگوں پہ محسن صاحب ریسرچ ہوئی جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھتے تھے وہ، اور انہوں نے بتایا کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے
یہ بیسکلی اوور نائٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا ان کا. یہ وتھ پیسیج آف ٹائم ایکچولی دے ڈیولپ دیئر مائنڈ سیٹ ٹورڈز گروتھ. اور جس میں جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ تھی اکنالجمنٹ, اور وہ تھی اپریسیشن, وہ تھا ان کا چیزوں میں پرائورٹائز کرنا, گریٹیٹیوڈ. تو جتنی بھی یعنی جو 10 چیزیں تھیں اس میں سے جو 6 تھیں نا وہ بیہیویئر اور ہیبٹ سے ریلیٹڈ تھیں, اور جو باقی 4 تھیں اس میں ایک جین بھی آتی تھی, اس کے اندر ایک انہوں نے بتایا کہ آپ کا سوشل انوائرمنٹ بھی ہے اور ایک آپ کا گھر کا بھی ماحول ہے. مطلب 4 وہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیکٹر تھے, سائیکولوجیکل سوشل فیکٹر. لیکن جو باقی 6 تھیں یہ وہ تھیں جو کہ ہمیں بچپن سے ہی لکھی پڑھائی جاتی ہیں. اور جن لوگوں میں وہ 10 یہ فیکٹرز پائے جاتے ہیں ان کی گروتھ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جو مین ہرڈل ہے ہماری گروتھ میں, اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو مین ہرڈل ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ اکنالج نہ کرنا. یعنی کسی کی کیپیبلٹیز کو, کسی کی اچیومنٹ کو, کسی کی کوئی اسپیشل اس کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے, آپ اسے اگر اکنالج نہیں کرتے اور اپریشیٹ نہیں کرتے تو سمجھیں کہ اس سے اس کو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ یقیناً نہیں پڑے گا. لیکن جو آپ کی گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہوگا. آپ اگر کسی کو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو یہ دراصل اس کی زندگی میں کوئی کمی پیدا نہیں کر رہے ہوتے. اس کی خوشی کا جو موقع بنا ہے وہ تو اس کے لیے ایک مہربانی ہے قدرت کی, پر آپ جب اس میں شامل نہیں ہوتے تو ایکچولی حصہ دار نہ بن کے آپ اس خوشی کا شیئر نہیں لیتے. تو اگر آپ اس کے شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا ہوگا. ہم سب کے لیے خوشی کے مواقع کوئی بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ خوشی تو اندر کے فیصلے کی بات ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جن کالر سے بھی ہم بات کریں گے وہ بھی اس بارے میں ہی بات کریں گی کہ دراصل یہ جو خوشی ہے یہ کس طرح سے کشید کی جا سکتی ہے, یہ خوشی ہوتی کیا ہے, یہ کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی میں کسی نئے رستے پر ڈالنا, خوشی سے محرومی کے بعد ایک نئی خوشی کو تراشنا, اپنے اندر کھوجنا, یہ ایک بڑا اہم کام ہے. بالکل. خوشی ڈسپلن میں بھی ہے. ڈسپلن کو ہم کوئی بوجھ سا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کے ساتھ ہم پابند ہو جاتے ہیں کسی خاص دائرے کے. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن ایک کلائمیٹ ہے اور موٹیویشن ایک ایموشنل ویدر. تو ویدرز تو آتے جاتے رہتے ہیں, تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک جو کلائمیٹ ہے اس کا رول آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے فضا کے اندر. چنانچہ ڈسپلن پر کام کرنا اور ڈسپلن کو مینٹین کرنا اصل چیز ہے. اسی طرح ایک دوسری جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ موٹیویشن پر تکیہ کرتے ہیں. یہ جو موٹیویشن ہے یہ بھی چونکہ ایک ڈوپامین بیسڈ چیز ہے اور ڈوپامین کا لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, اس کے اسپائکس ہم حاصل کرتے رہتے ہیں اور جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہم کسی خاص چیز کے ایڈکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈوپامین بیسڈ جو موٹیویشن یا ایکسائٹمنٹ ہے یہ دراصل ٹکراتی ہے کنسسٹنسی سے. کنسسٹنسی کیا ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کا ہو جانے والا ہے. آپ اس کی کٹھنائیوں میں روز بروز اپنی پالیسی چینج نہیں کرتے بلکہ اس گول کے اچیو کرنے کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ہر دن کا اپنا جو طے شدہ کام ہے وہ آپ کرتے ہیں اور آپ سکور بورڈ پہ بار بار کسی تبدیلی کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ کر جس گول کو سیٹ کیا ہے اس گول کو آپ نے ناپا تولا پرکھا طے کیا, اس کا عرصہ ایک مقرر کیا, پھر آپ کنسسٹنٹ ہو کے اس طرف چل پڑے. اب جب آپ چل پڑے تو آپ کو درمیان میں بار بار اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میری موٹیویشن کیسی ہے. بھئی موٹیویشن تو آتی جاتی رہے گی پر آپ کو تو اپنی ڈسپلن میں رہنا ہے. بالکل بالکل اسی طریقے سے. یعنی اگر آپ کا ڈسپلن اٹیچ ہو گیا موٹیویشن کہ موٹیویشن آئے گی تو یو ول ڈسپلن یور سیلف, تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. یہ بڑے سیریس بات ہو جائے گی. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس ہوگا تو کسی پروجیکٹ کو شروع کریں گے, حالانکہ شروع کرنے کے بعد جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہی تحریک بنتا ہے. چنانچہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی دن ہوگا جب آپ کے اندر
اندر کانفیڈنس ہوگا اور آپ اپنا کوئی کام شروع کریں گے. بلکہ کام شروع کر لیں, کانفیڈنس ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل, اور جیسے جیسے کام چلتا ہے یا بہتر ہوتا ہے تو کانفیڈنس اور زیادہ بہتر ہوتا ہے میرا خیال ہے. جی ایسے ہی. ہاں اچھا, یہ محسن صاحب وہ بلیفس ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کوئی بھی انیشیٹو لے نہیں پاتے ہیں. یعنی ان کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, انہیں ایک اپنا خاص کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے, ان کو ایک ڈوپامین رش چاہیے ہوتا ہے, ان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, ان کو ایک اپنا جو انہوں نے ایک خواب دیکھا ہوتا ہے نا اس حساب سے ایک اسٹینڈرڈ سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اب کسی کو بھی دنیا میں آپ کے سمیت میرے سمیت کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ملتی ہے. وی ہیو ٹو کریٹ دا آئیڈیل سچویشن. ایکچولی ایسا ہی ہے. ہم نو کو ریجیکشن سمجھتے ہیں, جی, جبکہ اکثر نو جو ہے وہ ریجیکشن نہیں ہوتی, ری ڈائریکشن ہوتی ہے. یعنی ہم بند دروازہ ملنے پر سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. عقل مند وہ ہے, دانا وہ ہے جو دروازے کے بند ملنے پر نظر ڈالے کہ کہیں آس پاس ہو سکتا ہے کوئی کھڑکی بھی ہو. اسی طرح سے اگر کوئی رستہ کسی کو بند ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رستے بند ہیں, جی, حالانکہ وہ کوئی نیا رستہ بھی بنا سکتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نو کو لوگ ریجیکشن سمجھتے ہیں. جی, میں کل ہی ایک والدہ کا بڑی دکھی میں ہوئی بھی خود بھی, اور وہ بھی ظاہر شی واز کرائنگ, جن کی بیٹی کا لاسٹ ایئر مرڈر ہوا اسلام آباد میں, جسٹ بیکاز آف شی سیڈ سے نو ٹو ہر فرینڈ. کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی اس کا دوست تھا اور شی سیڈ نو, ہی پرپوزڈ ہر اینڈ شی سیڈ نو, اینڈ ہی امیڈیٹلی اس کا پھر انہوں نے گیا لڑکا اور جا کے اس نے اس کو ختم کر دیا لڑکی کو نا. اب جو اس کے پیچھے جو تھا وہ نو تھا, اور لڑکے نے اس کو ریجیکشن سمجھا محسن صاحب, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا خوفناک نتیجہ سامنے آیا. تو جو نو ہے نا, اس کو ابھی آپ نے اتنی بہترین بات کی ہے کہ جو نو ہے سوسائٹی میں ہم اس کو ریجیکشن سمجھتے ہیں اور بہت برا سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں نو از سم تھنگ اٹیچڈ ود آر ایگو, اور کوئی ہمیں نہ کہہ نہیں پاتا, اور نہ کہہ کے وہ جائے گا کہاں, کیونکہ ہم نہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. جبکہ دوسری بات جو آپ نے کی یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے. میں چاہوں گی کہ اگلے شو میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں کہ نو کا مطلب آپ نے ڈائریکشن دینا ہوتا ہے, ری ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی فرمایا نا ابھی آپ نے, یعنی آپ اگلے کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں مزید سوچ لیں, اگلا بندہ تیار نہیں ہے. اچھا, آپ یہ اسی طرح دیکھ لیں کہ جب آپ کو سی وی سبمٹ کراتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہاں سمجھتا ہے, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ اس پیرامیٹر پہ پورا بھی آ رہے ہیں یا نہیں. چھٹی کی درخواست دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ یعنی یہ چھٹی اپروول کا پارٹ ہے, یہ جو میں نے اپلیکیشن دی ہے, اٹس فارمیلٹی, ادروائز تو میری چھٹی تو ہو گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ نو کے ساتھ ہم نے اپنی سیلف اسٹیم, اپنی ایگو, اپنی فیلنگز اٹیچ کر لی ہیں, جبکہ یس اور نو یہ دونوں اگلے بندے کے اس کے بیگ میں ہے نا, اس کے کورٹ میں یہ بال ہے. وہ جیسا مناسب سمجھے گا وہ ویسے ہی آپ کو رسپونڈ کرے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشکل آئے تو مضبوط بنے, اسٹرانگ بنے, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, جبکہ مشکل آنے پر یا ویسے بھی عمومی طور پہ اسٹرانگ یا مضبوط ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جب آپ مشکل سچویشن میں مضبوط رہتے ہیں تو آپ ٹکراتے ہیں. تو مشکل سچویشن میں آپ کے ٹکرانے کی یا آپ کو اپنے اندر انفلیکسیبل وے میں اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بدل لینا ہے, فلیکسیبل کرنا ہے, پانی کی طرح. پانی پر ذرا غور کیجئے, پانی کتنی خوبصورت حیت رکھتا ہے. یعنی وہ پتھر سے ٹکراتا نہیں ہے, وہ جب سامنے آتا ہے پتھر تو وہ دائیں اور بائیں اور نیچے سے رستہ بناتا ہوا جاتا ہے, اور اگر رستہ بالکل بند ہو تو وہ کریکس میں سے داخل ہوتا ہے. پانی کے اندر یہ زبردست خوبی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. کپ میں ڈالیں تو کپ جیسا, بوٹل میں ڈالیں تو بوٹل جیسا, اور وہ اپنے آپ میں کتنا خاموشی سے سفر کرتا ہے, اور اس کے اندر کنسسٹنسی کتنی ہوتی ہے. وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پہاڑوں سے بہتا رہتا ہے, اور وہ ندی اور نالے کریٹ کر دیتا ہے, وہ پہاڑوں کے اندر رستے بنا دیتا ہے. پانی کے اندر ایک زبردست خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے جب تک کوئی رکاوٹ نہ آئے, اور جب وہ چلتا ہے تو چلتے ہوئے وہ اپنے اس کنسسٹنٹ بیہیویئر کی وجہ سے
کسی بھی رستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آتی ہے تو اسے وہ دور کرتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مضبوطی کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چٹان جیسا ہونا چاہیے, ہمیں شیر کی طرح دلیر ہونا چاہیے, ہمیں عقاب کی طرح اونچی اڑان بھرنے والا ہونا چاہیے. جبکہ ہم اگر صرف یہ یاد کر لیں کہ آپ کے گھر میں موجود پانی کے بیہیویئر کو سٹڈی کر لیں تو ہمیں اس سے یہ چیز ملے گی کہ دراصل یہ جو اتنی بڑی طاقت ہے یہ تو خود ہماری باڈی میں موجود ہے. انسانی باڈی 70% پانی پر مشتمل ہے. چنانچہ اپنے جسم کو, اپنے دماغ کو اگر ہم ایک غور کی دھیان کی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قدرت نے تو ہمیں فلیکسیبلٹی کے ساتھ بنایا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں اور سخت جان ہو کے اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب. اور آپ کا کیا خیال ہے, بریک پہ جانا چاہیے ہمیں؟ میں آپ کی خیال کی تائید کروں گا اور سیکنڈ کروں گا. تو بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں تو مزید باتیں ہوتی ہیں. آئیے جناب, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, تو شرکت کیجیے ہمارے شو پر لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے ہے, جہاں کا تعارف تو آپ رکھتے ہی ہیں, میں ان کے ساتھ اسسٹ کرتا ہوں اس شو پر. جھوٹ آف دا ڈے. جھوٹ. تو یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ایوری سیٹرڈے, اور سیٹرڈے کے سیٹرڈے کتنے ہفتے بیت گئے ہیں, ہے نا؟ مطلب آپ دیکھ لیں محسن صاحب, مطلب ہفتے تو بیت کے مور دین این ایئر, لیکن سیٹرڈے بہت جلدی آتا ہے. یعنی آپ کے اس بات سے نا مجھے یاد آیا کہ اب کہہ دوں گی کہتے کہتے کتنے ساون بیت گئے. واہ 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 واہ, کہ آج بڑے عرصے سے ہم نے شعر و شاعری بھی نہیں کی ہے ہم نے نا. خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری, واہ, وگرنہ شعر میرا کیا ہے, شاعری کیا ہے. واہ واہ واہ. میں کو موقع پر تو فوری طور پہ تو مسئلے کو ڈیل کیا جائے نا. مطلب میرا خیال ہے کوئی شو ہمیں کرنا چاہیے جو میوزک اور شاعری پہ ہونا چاہیے ہمارا, جیسے ہم نے پریویسلی کیے بھی ہیں. اور کیا پھر یہ شو آپ آن ایئر بھی کرنا چاہیں گے؟ آن ایئر ڈیفینیٹلی آن ایئر. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جیسے نیورو پلاسٹیسٹی پہ بہت بات ہو رہی ہے, تو سائنٹسٹ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو شاعری ہے, یعنی فنون لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو لاف ہے, آپ کا لافٹر ہے, ایکچولی میں یہ آپ کی برین کو ریوائر کرتا ہے. تو لافٹر تھیراپی بھی تو ہوتی ہے. لافٹر تھیراپی ہے جس میں ایک دفعہ مجھے نا کنیکٹڈ پاکستان والوں نے اسلام آباد بلایا, تو میں نے سیمپل کے طور پہ, لوگ کافی زیادہ تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ تجربہ کیا جائے لافٹر تھیراپی والا. تو وہ لافٹر تھیراپی سے ہم نے بات شروع کی. وہ جناب اتنے وہاں پہ وہ جو ہال تھا, ہاں جناح کنونشن میں, تو وہ اتنا زیادہ وہ گونجا اور لوگوں نے طرح طرح کی آوازیں بنا کے کہہ کے لگائے, جس میں دیو مالائی قسم کے کہہ کے بھی شامل تھے. ایکچولی میں تو وہ آپ کے برین کو فیک کر رہے ہوتے ہیں آپ, لیکن آپ کا جو برین ہے وہ جو سینسرز ہیں ایکچولی میں, جو کہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی نیگیٹیوٹی کے اور وریز کے, تو وہ جو سینسرز ہیں وہ اس کو سینس کرتے ہیں کہ اچھا پرسن از لافنگ نا, تو اس سے وہ پھر ڈوپامین کو رش ملتا ہے, انڈورفن ریلیز ہوتا ہے. تو ہم جو شو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے جب ہماری آڈینس محظوظ ہوگی تو ان کو بھی پھر دے فیل گڈ. پرپز بھی تو ہمارا یہی ہے نا. پرپز بھی تو ہمارا یہی ہے. تو پرپز ہونا چاہیے ہر کسی آپ کی ایکٹیویٹی کا, کام کا, دن کا, زندگی کا. بالکل, کیونکہ پرپز کو پہچان لینا ہی آپ کی ری برتھ ہے, اور اسی ری برتھ کے ساتھ پھر آپ دنیا میں امپیکٹ ڈالنے پر کام کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو مہمان سے بات کریں. مہمان ہمارے بس سمجھیں جب ہمارے آن لائن مہمان ہوتے ہیں نا, تو وہ میں کہیں سن رہی تھی, انہوں نے کہا بس ہواؤں میں ہیں مہمان, ہمارے پہنچنے ہی کو ہیں. ہوا کے دوش پر. ہوا کے دوش پہ. تو ہوا کے گھوڑے پر سوار یا ہوا کے دوش پر سوار. ویسے کل ایک شادی میں شرکت کا موقع ملا, جس میں دولہا جو ہے وہ ان کو گھوڑے پہ آیا. ہاں نہیں, وہ گھوڑے پر بیٹھا نہیں, اچھا, لیکن پورا انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا گھوڑوں کے ساتھ روایتی انداز سے. اچھا, وہ بگی والا. ہاں, ویر میرا گھوڑی چڑھیا کا پورا اہتمام تھا وہاں پہ. اوہ اچھا, تو دولہا کیوں نہیں بیٹھا؟ دولہا تھوڑا یعنی اس نے کہا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنا ذرا رسکی بھی ہے. اچھا اچھا, تو اس نے کہا کہ میں گڈی تے بواں گا. ہاں, میں گڈی آپ چلاواں دا. اچھا, آپ پتہ ایک البم تھا ابرار الحق کا, اور چلاواں گا نہیں چلاواں دا. اچھا, یہ میں نے نہیں سنا. اچھا نہیں, بڑا یہ پرانا میں نے وہ سنا ہوا ہے
گڈی تو مگا تیل میں پوانی ہے، یہ تو بات کی بات ہے. یہ اچھا وہ اچھا پرانی باتیں. تو پھر میں نہیں اتنی پرانی نہیں، 95 میں ان کا پہلا البم بلو دے گھر ریلیز ہوا تھا میرے خیال، اس کے بعد ایسے چند سالوں کے اندر کا وہ البم ہے. اچھا 95 میرے بچپن کی بات ہے نا. اچھا ہاں بہت چھوٹے ہوتے کی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر محسن صاحب میری بس یہ کوئی 16 ماشاء اللہ. عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. بالکل نہیں، میں نے ویسے اپنی عمر محسن صاحب خود ہی بسر کی ہے. اچھا بہت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ. اپنی عمر کو میں نے کسی کو بسر نہیں کرنے دیا. کئی دفعہ لوگ دوسروں کو یعنی اپنے حصے کا کام نہیں کر پاتے، اور ان کے احساسات، ان کی خوشیاں، ان کے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں وہ دوسرے ایکسپیرینس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان پر اتنے زیادہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کا سب کچھ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر کوئی خوش تو وہ خوش، اگر ناراض تو آپ اداس. جی اگر کوئی آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کو لگتا ہے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب مجھے اب کوئی کھانا پکانا بنانا کچھ ضرورت نہیں ہے. میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں محسن صاحب جو ایکچولی میں اس لیے بھی اپنا خیال نہیں رکھ پاتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو ان کا لائف پارٹنر ہے وہ انہیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اور اس نے کبھی ان کے اندر کوئی دلچسپی یا کبھی کوئی اس چیز کا کوئی فرمائش کی نہیں ہے. تو جب اس نے فرمائش ہی نہیں کیا تو پھر ہم کیوں بال کٹوائیں، ہم کیوں نئے کپڑے پہنیں، ہم کیوں تیار ہوں. تو اب یہ ایک بڑی سیریس مجھے لگتا ہے مسئلہ ہوتا ہے ان خواتین کے ساتھ کہ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں کہے تو وہ اس کے لیے کریں، یعنی اپنی ان کی کوئی ورتھ ویلیو نہیں ہے. کئی دفعہ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ دولت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن اس دولت کو وہ استعمال نہیں کرتے. ایک صاحب تھے جن کو سونا جمع کرنے کا شوق تھا، تو وہ جتنا بھی سونا جمع کرتے اپنے گاؤں کے ایک کنارے پر جگہ مخصوص تھی جہاں جا کے زمین کے اندر وہ دفنا دیتے تھے. اچھا. اور اس پر انہوں نے کوئی خاص اس کا حفاظت کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اور وہ پھر ہر شام اپنا دن بسر کر کے جا کے وہ دیکھتے کہ اب تک میں نے کتنا سونا جمع کر لیا. اچھا. ایسا ہوتے ہوتے کئی مہینے اور سال بیت گئے. ایک دن جب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سونا غائب. اس پر تو انہوں نے بڑا رونا پیٹنا ڈال دیا. سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا. انہوں نے کہا جی میری تو جمع پونجی گئی، میرا تو بڑا نقصان ہوا. تو ایک جو دانا صاحب تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ تم اس کی جگہ نا ایک پتھر رکھ دو. کہنے لگے پتھر کہاں اور سونا کہاں، پتھر کیوں رکھ دو؟ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ تم نے چونکہ جمع ہی کرتے رہنا ہے اور یہاں آ کے بس دیکھنا ہی ہے، استعمال تو کرنا کوئی نہیں. تو وہ سونا کیا اور پتھر کیا، تو پتھر کو دیکھ لیا کرنا. بڑی اچھی بات، بڑی بہترین. تو گیسٹ ہماری آ گئی ہیں محسن صاحب جی، اور گیسٹ ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی سائمہ رضوان آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نہایت شکریہ آپ نے شرکت کا موقع دیا. میری خواہش تھی کہ کسی وقت آپ سے گفتگو کی جائے. مجھے یہ سیشن بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کو فالو بھی کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ آپ ہماری ریگولر ویور ہیں اور آپ شو پہ شریک ہونا چاہتی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ بہت نستعلیق بولتی بھی ہیں. تو آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا بات چیت والے کام میں؟ بات چیت کا ایکچولی میری باجی اردو لٹریچر پڑھتی تھی، تو وہ میں بہت چھوٹی تھی تب اسکول میں تھی، تو وہ لٹریچر کی لاتی تھی کتابیں، تو میں تب سے پڑھتی ہوں. اور میں نے 8ویں 9ویں میں غالب، میر، فیض سب پڑھ لیا تھا. تو یہ بچپن سے شوق ہے. اور پھر کچھ کام بھی کیا، بولا بھی کچھ، میں لکھتی بھی رہی، کبھی بہت تھوڑا لیکن لکھتی رہی. بہرحال لائف کیسی گزری سائمہ؟ زندگی نے کیا سکھایا؟ لائف الحمدللہ بہت اچھی گزری، اور زندگی نے بہت کچھ سکھایا جو میں آج ہوں. میرا خیال ہے کہ شاید اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں آج ایسی نہ ہوتی. ایک شعر سنانا چاہوں گی. جی. خود کو تعمیر کیا آخری کار اثرینو، خود کو تعمیر کیا آخری کار اثرینو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. واہ جی واہ، خوبصورت. مجھے ایسے لگتا ہے کہ
جب آپ کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. اس کی مثال میں ایسے لیتی ہوں کہ جیسے سیپ میں اگر ریت کا ایک ذرہ جاتا ہے تو اس میں اتنی درد کی شدت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد بھی خدا کا انتظام ہے کہ تہیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان تہوں کے بعد اس میں ایک موتی بنتا ہے. اسی طرح جب ہماری زندگی میں بھی درد پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا حادثہ آتا ہے تو ہم اس کے تہیں خود لگاتے ہیں اپنے مثبت رویے سے. ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جن سے اس تکلیف کو کم کیا جائے اور پھر ہم وہ موتی بن جاتے ہیں کہ ہمیں اس بنیادی تکلیف سے ہی پیار ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ یہ آئی اور ہم نے اپنے آپ کو پہچانا. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے جب تک ہم اس تکلیف سے گزرتے نہیں ہیں. کتنی خوبصورت آپ نے بات کہی. تو یہ جو درد ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ بنانے کے لیے آتی ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بنانے کے لیے آتی ہے. کیونکہ دیکھیں خوشی خدا نے ہمارے اندر ہی رکھی ہوئی ہے. ہمارے اندر ہی ایسے کیمیکل بنتے ہیں جو ہمیں خوش کرتے ہیں اور ہمارے اپنے جو ساتھی دوست ہیں، ہماری فیملی کے لوگ ہیں، وہ ہمیں خوشی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں خوشی وہ لوگ بھی دیتے ہیں، وہ چیزیں بھی دیتی ہیں جو ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں. کہ جیسے مجھے ایک نیا جوڑا ہی بہت خوشی دیتا ہے. اکثر اوقات مجھے گاڑی ایک نئی، میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ گاڑی اب لینی ہے تو وہ بھی مجھے خوشی دیتی ہے. لیکن یہ خوشی اگر وہ میرا ساتھ جیسے کہ جدا ہو گیا تو وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی وہ گاڑی پہ بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ چوری ہو جائے تو وہ بھی خوشی ختم ہو جاتی ہے. ساتھ جدا ہونے کی آپ نے لیکن بات کی، تو جی ساتھ جدا ہونے پر لوگ زندگی سے مایوس سے ہو جاتے ہیں، زندگی سے ڈس اپوائنٹڈ ہو کر اپنے آپ کو ہی ناکارہ یا بے وقت سمجھنے لگتے ہیں. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں اس چیز سے گزری ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت لگتا ہے کہ سب ختم کر دیا جائے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اتنی پریشان تھی کہ میرے بیٹے نے آ کے مجھے دیکھا کہ میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں. مطلب وہ میرا سانس چیک کر رہا تھا. اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ زندگی کا ایک سانحہ تو ہو سکتا ہے، ایک حادثہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جینا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے جینا ہے، اپنے لیے جینا ہے. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میری باقی کی زندگی جو ہوگی، ریسٹ آف لائف ول بی بیسٹ آف مائی لائف. میں اس کو بیسٹ آف اپنی لائف بناؤں گی. اس کے لیے مجھے ایک دم سے تو نہیں ہوا. میں نے بھی بہت پاپڑ بیلے آپ جیسے کہتے ہیں، تو اس پہ بہت میں نے کام کیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کیا، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئی، اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا. عموماً ہم جب خوش بھی ہوں یا ہمارے پاس پیسے بھی ہوں اور اگر ہم جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں وہ چیزیں خوشی نہیں دیتی. اسی طرح اگر ہم ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. اب ذہنی صحت تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ اس کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے. مجھے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی جو مجھے بہت ہی میرے اوپر بہت ناگوار اثرات چھوڑتے تھے. مجھے اپنی حدود کا تعین کرنا پڑا کہ سب کو ہاں نہیں کہنا، کچھ کو نہ بھی کہنا ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کسی کو اتنا دیں جتنی اس کے پاس بساط ہے، جتنی اس کی جتنا کہ وہ مستحق ہیں. آپ جتنا مستحق ظرف ہے صحیح اس کا. لفظ میں سمجھ، جتنا اس کا ظرف ہے. اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں تو دونوں غلط ہوں یا دونوں بہت خراب ہوں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم ساتھ ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد چھوڑنے کے بعد ہم ایسی ایسی باتیں منظر عام پہ لے کے آتے ہیں کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ کہیں بھی زیب نہیں دیتی. تو ایک یہ کہ خطرناک حد تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں سچ بول دیتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے. تو مجھے اس سارے سلسلے میں یہ جو سارا تعلق بھی ختم ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے.
وہ مجھے سنوار کے ہی گیا. میں نے اس سے بہت سیکھا. چونکہ ہم انسان ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، لیکن ہم پیچھے جا کے غلطیوں کو صحیح نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو آگے چل رہے ہیں ہم ان کو کیسے فکس کریں گے، ہم ان غلطیوں کو سیکھ کے اپنی اگلی لائف کو کیسے اچھا بنائیں گے. ہم یہ بھی بہت کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کسی نے کچھ غلط الفاظ سے یا ایسے باتیں کہہ دی ہیں جو بہت ناگوار ہیں تو ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. ہم اپنے لیے بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک شعر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو سنانا ضرور چاہوں گی. جی. باقی ابھی ہے کرب کا ایک اور مرحلہ، واہ محسوس جو کیا ہے اسے سوچنا بھی ہے. واہ مطلب واہ ایک تو وہ چیز گزر رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو سوچ سوچ کے پتہ نہیں کتنی دفعہ اسی کرب سے دوبارہ گزرتے ہیں. سو تو ٹرو. آپ کی یہ ایک باتیں سنتے ہوئے تقریباً ہر جملے کے بعد جہاں آرا نے تائیدی ہوں کہا ہے اور اشعار پر واہ کہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی بات سے اتنی کنیکٹڈ ہیں کہ تاثیر جو ہوتی ہے جہاں آرا جی 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 وہ بولتی ہے نا. بالکل. اب دیکھیں ان کی باتوں میں سائمہ رضوان کی باتوں میں تاثیر ہے. بالکل بالکل. ابھی ایکچولی میں جب بات کری تھی مس سائمہ صاحبہ تو میں ایکچولی میں صرف سن نہیں رہی تھی، میں اس کو محسوس بھی کر رہی تھی. کیونکہ یہ جب بات کر رہی تھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں پہ ایکسیپٹ بھی کر رہی تھیں، اور نہ صرف ایکسیپٹ کر رہی تھیں بلکہ پھر بتا رہی تھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا. تو ان کی جو بات چیت ہے اس میں کچھ فیصلے بھی تھے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے یا ماضی کی غلطیوں سے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، مستقبل میں دوبارہ نہیں دہرانی ہے. ایکچولی میں تو مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، ہم سب کی زندگی میں مس ہیپس تو ہو سکتے ہیں نا، اور اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. کبھی ہمیں کوئی پارٹنر لوڈ ون چھوڑ جاتا ہے، کبھی ویسے ہی طبعی ایک جسے کہتے ہیں وہ رخصتی ہوتی ہے. ہاں بالکل رخصتی ہوتی ہے. اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا محسن صاحب، تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہی ہے. یعنی پھر آپ نے پٹی پاٹ پہ نہیں بیٹھنا ہوتا، موو آن کرنا ہوتا ہے. تو میں آئی ریلی اپریشیٹ مس سائمہ کہ آپ نے بڑی فلی ایکسیپٹ کیا. اس کو ہم گریسفلی ایکسیپٹ کرنا بھی کہتے ہیں نا چیزوں کو، کہ ہاں کوتاہیاں، کمی کوتاہی یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر موو آن کرنا یہ ایک اصل امتحان ہوتا ہے. تو یہ سائمہ سیکھا یا یہ آپ کی کوئی آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج کا حصہ تھا؟ سر سیکھا تو نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے سے نہیں آتی. آپ کا رجحان ہوتا ہے اس طرف. اور میں نے اپنے اوپر بہت، جب یہ سب کچھ ہوا تو بات یہ ہے کہ الزام تراشی بہت آسان ہوتی ہے. جیسے مس جہاں آرا کی بات کو میں ان کی تائید کروں گی. اور ہم جب تک اپنی ہیلنگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم رقم کے اوپر کچھ بھی رکھ کے آگے گزر سکتے ہیں، وہ پھر سے بلیڈ کرے گا. تو آپ کو اس جگہ کو ہیل کر کے ہی آگے چلنا چاہیے. میں ایسا نہیں ہے کہ ساری غلطیاں ہی میری تھیں، لیکن میں اس کو بڑے دل کے ساتھ گریسفلی ان کو میں لے رہی ہوں، کیونکہ میں نے ان کو ہیل کیا کہ ہاں اب جو یہ ہوا ہے یہ اب ہو چکا ہے، اور یہ مجھے اب اس کو لے کے چلنا ہے. اور چونکہ میرے پاس بیٹا ہے اور وہ مجھے دیکھ کے اتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت مجھے میوزک کا، شاعری کا شوق ہے، تو میں نے اس شوق کو بھی ہمیشہ جاری رکھا ہے. میں نے ہمیشہ اچھا میوزک سنا ہے، اچھی شاعری سنی ہے، اور کبھی کبھار لکھا بھی ہے. تو اور ایک اور بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کہنا چاہوں گی کہ ایک جو میں نے آپ کو خوشی کی بات بتائی کہ جو خوشی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہم دوسروں پہ جس کا انحصار کرتے ہیں. ایک خوشی ہمارے اپنے اندر بھی ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. جی ہم اس خوشی کو کبھی تلاش نہیں کرتے. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہاں ہم اکیلے بھی. میرا ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ میں اکیلے کھانا کھا لیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں بہت عجیب ہوتی ہیں کہ نہیں اب تو ہم کیا اکیلے کھانا کھائیں یا ایسے کریں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اندر خدا نے اتنی خوشی کا چشمہ رکھا ہوا ہے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، دوسروں کو عزت دینے سے
دوسروں کی تعریف کرنے سے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ خوشی. بالکل ایسے ہی ہے. ایکچولی میں یہ جو بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، تو ہمیں اس طرح ٹرینڈ کیا نہیں جاتا میرا خیال ہے بچپن سے ہی کہ ہم نے پہلے اپنے اندر والی جو خوشی ہے نا اس کو تلاش کرنا ہے، اور اسی سے ہی ہم نے باقی بھی زندگی میں مزہ لینا ہے، انجوائے کرنا ہے. تو ہم نے ایکچولی میں دوسرے کے ساتھ خوش رہنا، دوسرے کو خوش رہنے زیادہ فیوریٹ عمل ہے ہمارا جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا محسن صاحب؟ ایسے ہی ہے، بالکل یعنی ایسے ہی یہ ایک بڑا بہت کامن سا بلیف ہے اور فیوریٹ ہے کہ آپ دوسرے کو خوش کر دیا تو سمجھیں آپ خوش ہو جائیں. تو جو اپنے اندر کی خوشی ہے وہ کہیں ہم نے مارنا جو ہے وہ بھی بس سیکھ لیا اور اس کو کوئی خاص اہمیت دی نہیں. لیکن کامیاب شخص وہ ہے جس نے وہ سیکریفائز کرنے کو نوبل سمجھا جاتا ہے نا. ہاں، موسٹ فیوریٹ جو آپ کا ایکٹ ہے نا وہ قربانی ہے. تو وہ جو آپ کا سیکریفائز کرنا ہے وہ نوبلٹی سے جو تعلق آپ سمجھتے ہیں، تو ایکچولی تو وہ آپ اپنی ایک سپریشن کی میں کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں، فیلنگز کو، نیچر کو، جذبات کو. اور یہ زیادہ تر لوگ اور خواتین میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی زیادہ وہ قربانی پر زور دیتی ہیں. جیسے کہ سنگل مدرز کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے آگے موو آن نہیں ہوتی. یعنی ایسی خواتین کی تعداد خاصی زیادہ ہے. جی 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 بالکل. اور ان سے جب آپ انٹرویو کریں اور پوچھیں تو وہ اس کا یہی جواب دیں گی کہ اب بس ہم نے تو صبر کر لیا اور یہ بچے ہیں، بس اب تو ہماری زندگی یہی ہے. اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے عام ان کا پہلا گلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اپنا پارٹنر تلاش کیا رائٹ یا آپ نے ہمارے لیے ماما کیا کیا ہے، یا آپ کو اپنا بھی سوچنا چاہیے تھا. اب آپ ہم سے مت وہ سپورٹ لیں. دس از ریئلی ویری کامن کہ بچوں کے پاس اپنے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ جو جس خواہش پہ سنگل فادر یا مدر نے سیکریفائس کیا ہوتا ہے سو کالڈ کہ یہ کسی ٹائم پہ ہمیں پوچھیں گے، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہو پاتا ایکچولی، کیونکہ ہر کسی کی اپنی پرائرٹیز ہیں جو وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی آپ سے بات ہوئی سائمہ رضوان. بہت شکریہ، آپ نے اپنے ان پٹ سے اس شو کو خوبصورت بنایا. میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گی اگر اجازت ہے تو. جی جی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کو خوشی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس خوشی ہے. اگر آپ ہی خوش نہیں ہیں تو آپ کیسے کسی کو خوش کر سکتے ہیں. دوسری ایک بات کو میں اور کہنا چاہوں گی کہ یہ بچوں سے یہ توقع کرنا، اگر میں نے بہت کچھ سہا اور میں نے شادی کے 19 سال بعد علیحدگی کا فیصلہ کیا، تو وہ میرا خیال ہے اتنا کوئی جذباتی فیصلہ ہوتا نہیں. آپ اپنا سب کچھ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی ایک سوچا سمجھا. تو لیکن میں اس پہ اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ اب میری ساری قربانیاں اس نے، یہ نہایت ہی ایک غلط سوچ ہے. یہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بچے، وہ آپ کا ذاتی ایک فیل تھا اور وہ آپ کو اپنے بچوں پہ تھوپنا نہیں چاہیے. اور عورتیں یہ کہ یہ چیز میں نہ کھاؤں اور بچے کو دے دوں یا ایسے نہ کروں، یہ بلیدان کی دیوی بننے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. مجھے ایسے لگتا ہے آپ کی اپنی خوشی یا آپ کی اپنی جو بچوں کے ساتھ محبت ہے وہ ان چیزوں پہ منحصر نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی تربیت دیں کہ وہ وراثت میں ان کو نفرت نہ دیں، ان کو محبت دیں، تاکہ وہ اپنے اس والد یا والدہ کے ساتھ جو ساتھ نہیں بھی رہتا ان کو عزت دیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بچوں کو اپنے سکھانا چاہیے. تعلقات بچوں کے بھی خراب ہو سکتے ہیں والدین سے، والدین کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم سکھا سکتے ہیں وہ کسی کو بھی بہترین ایک جائیداد زمینیں دینے سے اچھا ہے کہ آپ بچوں کو محبت دیں، ان کے ذہنوں میں زہر نہ بھر کے دیں ان کو. بہت ہی خوبصورت آپ نے باتیں کی. بہت بہت شکریہ سائمہ رضوان. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ کسی وقت بات ہوگی. اور آپ کے آج کے اس ان پٹ کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ سائمہ رضوان تھی جن سے ہماری بات چیت ہوئی، اور کئی پہلو ایسے تھے جس پر ڈسکس کرتے ہوئے میرے خیال انہوں نے ترجمانی کی ان لوگوں کی بھی جن کے ساتھ ان کے مسئلے سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہوتا ہے،
اور اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی اپروچ ہی دراصل فرق ڈالتی ہے اس فرد کی زندگی میں. بالکل. تو آج کی اس ملاقات میں ہم نے آپ سے جو باتیں کی اس میں ریسرچ اور سائیکالوجی کاؤنسلنگ کے مختلف پہلو تھے. ایڈکشن کی بیماری میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اولڈ پیراڈائم کی وجہ سے بر وقت علاج نہیں شروع کر پاتے اور اپنے پیارے کو علاج پر نہیں لا پاتے کیونکہ وہ اپنی کامن سینس سے آپریٹ کرتے رہتے ہیں. تو ولنگ ویز کی مختلف ویڈیوز میں ہم آپ سے جو باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد چونکہ زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو یہ جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ چاہے کسی خاص کیمیکل پر ڈپینڈنس ہو یا کسی خاص اولڈ پیراڈائم پر آپ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو کے اس کے ایڈکٹ ہیں, اس سے اس گھن چکر سے نکالنا اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا اور اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی میں پروڈکٹیو لیول پہ کچھ انپٹ دینا, یہ اگر ہم سیکھ لیں, اور یہ سیکھ کر کرنے والا کام ہے. بعض اوقات ہم بزی رہنے کو پروڈکٹیو ہونے سے کنفیوز کرتے ہیں, یعنی ہوتے ہم مصروف ہیں پر ہم پروڈکٹیو نہیں ہوتے. سو کسی بھی بات کا نتیجہ خیز ہونا بھی ضروری ہے, صرف بات کا کرنا ضروری نہیں. تو اسی نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ نتیجہ خیزی یہ ہے کہ اب آپ سے اجازت چاہنے کا, ناظرین سے اجازت چاہنے کا وقت ہے. جی تو جہاں آپ قوم کے نام کیا پیغام دیں گی؟ قوم کو میں کہوں گی کہ پلیز یہ جو لمحہ ہے ہمارا اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں, اور یہی والا جو ہم نے پروگرام کی شروعات میں بات کی تھی نا, جو ہم نے ثالثی کا عمل ہے, اور گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے آپریٹ کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے, اور جذباتی ہو کے بہت زیادہ جذباتی ہو کے کوئی ایسے بیانات یا ایسی باتیں بھی نہیں کرنی, کیونکہ بعض اوقات ایسے کسی امن کے موقع پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے غلطی سے کہ پھر ہمیں وہ واپس لینی پڑتی ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی بڑا خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ سچ بولنا اچھی بات ہے بٹ اس کے لیے صحیح موقع بھی تو چاہیے. بالکل بالکل. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. یو آسک فار اٹ آپ دیکھیں گے آج شام 7 بجے ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ. آپ سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا, تو اگلے سیٹرڈے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تب تک اللہ حافظ.